اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد اور ایک قول کے مطابق 80 سال کے بعد ظاہر ہوئی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے والدین کو شاہی تخت پر بٹھایا، 11 بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے میرا خواب ہو بہو سچ کر دکھایا۔ یہاں پر رک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ خواب کے بارے میں پہلی بات جو کہنا چاہتی ہوں، سب جانتے ہیں کہ انسان جب نیند یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے کچھ خیالات ایسے آتے ہیں جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات اس کی خواہشات کا عکس ہوتے ہیں، جیسے ماہرین نفسیات کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسے خواب آتے ہیں کسی انسان کو جس کی وجہ سے اسے مستقبل کے خطرات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب بہت بڑی بشارت تھا۔ تو انسان نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے، جن حالات سے گزرتا ہے، وہ خواب کہلاتے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ بلی کو چھیچڑوں کے خواب، مراد یہ ہے کہ خواب خواہشات کا عکس ہوتے ہیں۔ یہ بات ماہرین نفسیات کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی عام ہوئی کہ اصلاً خواب کا تعلق صرف خواہشات سے، ایسی بات نہیں ہے، خواہشات کا عکس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی خواب ہوتے ہیں، شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، رحمان کی جانب سے بھی ہوتے ہیں، کچھ خواب بشارتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بعض خواب پیشین گوئی بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہوتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ نے فرمایا، خواب یہ ہے کہ نفس انسانی جس وقت نیند یا بے ہوشی کے سبب ظاہری بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کو خواب کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس قوت خیال تو ہے، اسی کی وجہ سے انسان کو کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے دیکھیے، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور والد ہر روز خواب میں آ رہے ہیں۔ اب والد تو دنیا سے جا چکے، تو پھر خواب میں کیسے آتے ہیں؟ اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں، یا رحمان کی طرف سے، یا ایسا ہے کہ انسان کے خیالات غالب آ گئے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان بیداری میں دیکھتا ہے، پھر بعد میں اسے وہ خواب میں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی، لیکن خواب کی وجہ سے اسے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، بعد میں مدتوں کے بعد، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے 10 سال 20 سال 40 سال کے بعد پتہ چلتا ہے وہ جو خواب دیکھا تھا اور خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ آج اصل حقیقت ہے۔ حتیٰ کہ انسان ایسی شخصیت بھی دیکھ لیتا ہے، مقامات دیکھ لیتا ہے، جس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں، کوئی اور پاور ہے۔ تو پیچھے کون سی پاور ہو سکتی ہے؟ یا تو شیطانی وسوسے، یا رحمان کی جانب سے، یا انسان کے اندر کے خیالات، خواہشات، ان کی وجہ سے انسان کو خواب آتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو آنے والے خواب بالکل باطل ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواب بالکل حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو کبھی تو یہ خواب صرف دل کی باتیں ہوتے ہیں، یہ خواہشات والے خواب ہیں، کبھی بالکل شیطان کی طرف سے بہکاوے ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے بہکاوے نیکی کی باتوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی دین تو وہ ہے جو اللہ پاک نے کتاب اللہ کی صورت میں اور حدیث رسول کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر ان کے اپوزٹ کوئی بات خواب میں آ کر کہہ جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ شریعت کے احکامات خوابوں پر منحصر نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے جو خواب برحق ہوتے ہیں وہ خاص الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے اپنے خزانہ غیب سے کچھ چیزیں انسان کے ذہن میں ڈال کر کرتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خواب کے بارے میں کہ مومن کا خواب ایک کلام ہوتا ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک نے اور ان سے سیدنا عبادہ ابن صامت نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی 6987 نمبر روایت ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب، یعنی بشارتیں جو ہیں وہ اچھے خواب ہیں۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ سے سنا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی اس کی اصل ہے، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے۔